آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا اس تقریب کے روح رواں عالی وقار محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. وہ تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے نوازیں. آپ کے بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. نعرہ بھٹو، نعرہ بینظیر، نعرہ بلاول. یہ خدمت کس کی؟ یہ خدمت کس کی؟ یہ نعرہ کس کا؟ یہ آزادی کس کی؟ یہ ورکر کس کا؟ یہ ووٹ کس کا؟ یہ عوام کس کا؟ 15 نومبر کس کا؟ 15 نومبر کس کا؟ بلاول بھٹو قدم بڑھو. کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا. چھپا پہ چھپا، 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 چھپا پہ چھپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، نگر خاص کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہاں اتنا بڑا استقبال کیا ہے. اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ میں آپ کو ہمیشہ اس استقبال کو، اس محبت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. ساتھیوں، ہمارا آج کا نہیں، ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. اس دھرتی کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دے کے FCR کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. یہاں کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دے کے سیاسی آزادی، جمہوری آزادی حاصل کی تھی. یہاں کے لوگوں نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا صوبائی اسمبلی، اپنا گورنر اور یہاں تک کہ آپ کا اپنا شناخت گلگت بلتستان کا نام حاصل کیا تھا. اور تب سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی عہدیدار اور میں خود آپ کے ساتھ مل کے ایک جدوجہد چلا رہے ہیں، ایک تحریک کے حصے ہیں. اسی تحریک کے سلسلے میں میں پہلے 2 دورے بھی کر چکا ہوں گلگت بلتستان کے. وہ ہمارا تحریک ہے، آپ کی تحریک ہے، حق حکمیت کی تحریک ہے، حق ملکیت کی تحریک ہے، حق روزگار کی تحریک ہے. یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف یہاں کے پہاڑوں پہ یہ پیغام لے رہے ہیں، یہاں یہ وعدے کر رہے ہیں، مگر 2018 کے الیکشن میں، میرا پہلا الیکشن میں، میرا پہلا منشور میں یہ میں نے بات شامل کر دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا پڑے گا. اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہمیں ان کے وسائل میں جو ان کا وفاق کی طرف سے ملتا ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا.
اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس لیے نومبر 15 کا دن، نومبر 15، اس جدوجہد کا، آپ کی تحریک کا، جس میں آپ کا خون پسینہ شامل ہے، اس تحریک کے امتحان کا دن ہے. 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ آئے گا، اور 15 نومبر پہ آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئینی حقوق دلواتے ہیں، جو حقوق دلواتے ہیں. کسی کٹپٹلی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، کسی جماعت جو کسی اور کے اشارے کے تحت چلتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں نہ صرف آج سے مگر کل بھی آپ کے آواز تھے، کل بھی آپ کے حقوق کے جنگ لڑتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کی ہی حقوق کے جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو تو باقی سارے کے سارے جماعت جو آج آپ سے یہ وعدے کر رہے ہیں، ان کو تو صرف الیکشن میں یاد آیا، ان کو صرف الیکشن میں خیال آیا. یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کو صرف اور صرف نہ صرف الیکشن کے وقت مگر ہمارا دورہ شروع ہونے کے بعد اس کو یاد آیا. جب کھپلو سے لے کے اسکردو تک کے عوام نے ہمارا تاریخی استقبال کیا تب اس کو یاد آیا، تب وہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس نے آپ کو صوبہ دینا ہے. یہاں آ کے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری صوبہ دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سا عبوری وزیر اعظم آپ کو صوبہ دے سکتا ہے؟ ابھی تک جو الیکشن کے دوران یو ٹرن لے سکتا ہے وہ الیکشن کے بعد یو ٹرن نہیں لے سکتے. اب الیکشن کے دوران کہتا ہے میں نے صوبہ بنانا ہے، مگر اس کا اپنا کابینہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. وہی عمران خان جو آپ سے آگے جھوٹ کہتا ہے کہ میں عبوری صوبہ بناؤں گا، وہ عمران خان کا ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حقوق نہیں ملنا چاہیے. تو وہ کیسے یہ صوبہ دلوائے گا؟ وہ ایسے ہی صوبہ دلوائے گا جیسے اس نے 1 کروڑ نوکریوں آپ کو دینا تھا، جیسے اس نے یہاں 50 لاکھ گھر بنانا تھا، ویسے ہی وہ آپ کا صوبہ دے گا. ایک طرف یہ کٹپٹلی ہیں اور باقی لوگ ہیں، اور دوسری طرف آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، گلگت بلتستان کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نگر خاص کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ جماعت ہے جس نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا، پاکستان کی بننے سے لے کے 1973 تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا، ہمارا نظام کیا ہوگا، ہمارا حکومت کیسے چلے گا. تو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا پاکستان کو آئین دلوایا تھا. آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے تو پھر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو اپنے آئینی حقوق دلوا سکتی ہے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے. ہم نے آپ کو اپنا صوبہ دلوانا ہے تاکہ آپ اپنا وسائل کے آپ کا حقوق کا بھی تحفظ کر سکے، اور آپ کے نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھانا ہے. یہ یہاں کے عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کا بات سنائی نہیں دیتا. آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں اور آپ اس میں کوئی تجویز بھی نہیں دے سکتے.
اس ملک کے حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا ووٹ گنا نہیں جاتا. اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں, آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. جب تک یہ نظام جاری رہے گا, جب تک پاکستان آپ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں مگر آپ پاکستان کے لیے فیصلے نہیں لے سکیں گے, تو ہم پوچھتے ہی رہیں گے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں. ہم پوچھتا ہی رہیں گے کہ یہاں کا معیشت میں ترقی اس طریقے سے کیوں نہیں ہوتا. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں وہ صحت کے ادارے, وہ تعلیمی ادارے کیوں نہیں بنتے. ہمارے نوجوانوں کو کیوں دھکے دھکے کھا کے لاہور سے ہوتے ہوئے کراچی تک پہنچنا پڑتا ہے, روزگار کی تلاش میں, تعلیم کی تلاش میں, علاج کی تلاش میں. یہ آپ کے حق ہے کہ آپ کے دروازوں تک آپ کا تعلیمی ادارے ہو. آپ کا حق ہے کہ ہم صحت کے ادارے کھڑے کریں آپ کے اپنا نگر میں, ہر علاقہ میں. بھی آپ کا حق ہے. یہ کام بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتی ہے. گلگت بلتستان کے عوام پسماندہ علاقوں میں بھی رہتے ہیں, مشکل موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 3-4 مہینے کے لیے آپ کا کاروبار چل سکتا ہے اور پھر سردی کی وجہ سے سب بند ہو جاتا ہے. مزدوری بھی 3-4 مہینوں کے لیے چل سکتا ہے, پھر سب کچھ. تو یہاں کا عوام کا خیال رکھنا, یہاں کا غریب کا خیال رکھنا ریاست کا ذمہ داری ہے. اور غریبوں کا خیال رکھنا, عوام کے خیال رکھنا, پسماندہ علاقہ کو توجہ دینا, یہ تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. آپ کا غربت دیکھتے ہوئے, یہاں کے عوام کا بھوک کا اندازہ کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کے عوام کو ہم سبسڈی دلوائیں گے, یہاں کے عوام کو ہم گندم کی سبسڈی دلوائیں گے, یہاں کے عوام کو ہم نمک کا سبسڈی, چینی کا سبسڈی, ٹرانسپورٹ کا سبسڈی, تیل کا سبسڈی, یہاں تک کہ کپڑوں کا بھی سبسڈی دلوائیں گے. دوسرے جماعتوں نے آپ سے سبسڈیاں چھینے ہیں. دوسری جماعتوں نے ابھی الیکشن سے پہلے آپ کا گندم کا کوٹا کاٹا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر حقوق ملے ہیں تو پی پی نے دیا ہے, اگر سبسڈی ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اور اب بھی میرا شک ہے کہ یہ جو لوگ اب صوبے کے بعد ماننے کو تیار ہے, ان کا ذہن میں ایسے کہیں نہیں ہے کہ صوبہ تو دیں گے مگر سبسڈی واپس لیں گے, صوبہ تو دیں گے لیکن ٹیکس کے جو اسپیشل سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ٹیکس میں اضافہ کریں گے. صوبہ دینے سے پہلے عمران نے نوٹیفیکیشن نکالا آپ کا ٹیکس میں اضافہ کرنے سے. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے, گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوا دے, 2-2.5 اکثریت دلوا دے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی آپ سے چھینا چاہے. ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, اور اس جائز مطالبات کے تحت آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, آپ کا سبسڈی کا تحفظ کریں گے کہ جو 70 سال سے آپ نے یہاں کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے, یہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا کمپنسیشن کے طور پہ آپ نے ان سبسڈیز کو جاری رکھنا ہے. جاری کا آپ نے جو سبسڈیز بھٹو شہید نے دلوائے تھے, جو بہت سارے ہوتے تھے اور اب 2 رہ چکے ہیں, ان باقی سبسڈیز کو بھی بحال کرنا پڑے گا. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم حق حقیقت دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم حق ملکیت کا بھی نعرہ اٹھاتے ہیں, اور وہ بھی آج سے نہیں, وہ بھی الیکشن کے دوران صرف نہیں. یہ ہمارے جو 2 پچھلے دورے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کے حقوق کی بات کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو واضح اکثریت دلوا دیں. ہم قانون سازی کریں گے,
ہم قانون سازی کریں گے، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم قانون سازی کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے۔ ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے، ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے۔ ہم نے نہ صرف آپ کو اپنا سرزمین کا مالک بنانا ہے، مگر ان پہاڑوں میں جو معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنانا ہے۔ گلگت بلتستان میں انقلابی معاشی انقلاب شروع کرنا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے میرا بھائی مرزا حسین صاحب کو منتخب کروانا ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے حق حکمیت دلوائیں گے، حق ملکیت دلوائیں گے، اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو حق روزگار ہے، جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، جو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ جب بھٹو شہید حکومت میں آیا تھا تو سب سے زیادہ فوکس روزگار پہ تھا۔ پورے ملک میں سب سے پہلے فوکس تھا کہ میرے غریب عوام کو میں کیسے روزگار دلوا سکتا ہوں۔ بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے بہت سے بھرتیاں بھی کی، یہاں کے عوام کے لیے خاص محبت تھا، ان کے لیے بھی بہت روزگار حکومت کی طرف سے دلوایا، وہاں رکا نہیں، ایسے ادارے قائم کیے تھے، چاہے وہ آپ کا پی ٹی ڈی سی ہو یا کراچی کا سٹیل مل ہو، جو روزگار کے مواقع پیدا کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دلوایا تھا۔ اور انہی ادارے کو، چاہے وہ سٹیل مل ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو، ظالم عمران کی حکومت نجکاری کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے۔ سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا ہے، اور آپ کا پی ٹی ڈی سی سے 3,000 لوگ جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے روزگار کروایا ہے۔ کیا آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ آپ کے ایسے قومی اثاثے کو وہ اونے پونے بیچیں، آپ کو بے روزگار کروا دیں؟ ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس ظلم سے بچانا ہے، اس تباہی سے بچانا ہے۔ ہم تو ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں۔ بی بی شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کا ہر قومی ادارہ میں بھرتی کی تھی۔ شہید بی بی نے نہ صرف مزدوروں کو، نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی، بی بی شہید نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پروگرام کی صورت میں، جو یہاں گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہمارا ریگستان کے تہاتوں تک آج تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہی ہیں، اور آپ کے بچے کے خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے لیے تو دو ہاتھوں سے روزگار دیا تھا۔ صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دیے تھے، اور اب میرے لیے چیلنج ہے، اس لیے میں نے یہ ریکارڈ توڑنا ہے، اور اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنانا ہے، مگر پاکستان میں حکومت بنا کے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں، مگر پاکستان بھر کے غریب عوام، پاکستان بھر کے جو نوجوان دو ڈگریوں لے کے گھوم پھر رہے ہیں مگر نوکری نہیں مل رہا، ان کے لیے ہمیں روزگار دینا ہے۔ یہ جو مہنگائی کی سونامی میں پورے پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر یہاں کے عوام کو اس سے بچانا ہے۔ وہ جو بے روزگاری پورا ملک میں پھیل رہا ہے، یہاں بھی پہنچ چکا ہے، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر اس کو روکنا ہے۔ اب نے کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی آزاد پسند ہو، کوئی دوسرا جماعت پسند ہو، یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق حاصل کرنے کا، یہ وقت ہے حق حکمیت لینے کا، یہ وقت ہے حق ملکیت کرنے کا، یہ وقت ہے حق روزگار ہر نوجوان کو دلوانے کا، اور یہ کام پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، شہیدوں کی جماعت کر سکتا ہے، بھٹو کا
پارٹی کر سکتا ہے. نگر کے عوام یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو 15 نومبر کو آپ نے تیر پر تھپا لگانا ہے. آپ مجھے جانتے ہو, آپ پیپلز پارٹی کو جانتے ہو, اس لیے ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. آپ جانتے ہو کہ جب قائد عوام وعدہ کرتا تھا تو وعدہ پورا بھی کرتا تھا. آپ جانتے ہو کہ شہید بی بی جب وعدہ کرتی تھی تو پورا کرتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جو وعدے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, چپا چپا جا کے کر رہا ہوں, وہ وعدے میں بھی پورا کروں گا. اور جو ہمارے مخالف ہیں, آپ ان کو بھی پہچانتے ہو, ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ ضرور یو ٹرن لیں گے. انہوں نے تو ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے, ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے. اب وہ پریشان ہو چکے ہیں, گاڑی پہ اتر آئے ہیں. عمران نہ صرف خود مگر اپنے آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت کیا ہے, تاریخ کیا ہے, ثقافت کیا ہے. جب ہار نظر آتا ہے, جب اپنا ہار نظر آتا ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہے, تو پھر یہ گالی پر اتر آتے ہیں, دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں. میں اپنا نگر خاص کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ آپ کا مہمان ہے. شاید یہ مریم شریف صاحبہ کی پہلی سیاسی دورہ ہے گلگت بلتستان کی, اور یہ جو گندا وزیر ہے یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ کیا آپ کا ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا کلچر کا حصہ ہے؟ تو پھر 15 نومبر کو کیا کرنا ہے؟ تھپے بے تھپا, تھپے بے تھپا, تھپے بے تھپا. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. ابھی اسی جوش کو, اسی جذبہ کو, اسی محنت کو اپنے 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے. آپ نے خود ووٹ ڈالنا ہے, بزرگوں کو ساتھ لے